سورہ صاد آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس جب میں اس کی نوک پلک درست کر لوں، اس کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، تو سب ملائکہ نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور یوں انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اسے سجدہ کرنے میں تجھے کون سی رکاوٹ ہوئی، کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو تم نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، یا اپنے آپ کو کوئی برتر مخلوق سمجھتے ہو؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے برتر مخلوق ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے اوپر پھٹکار ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ کہ تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا یا رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن کہ تو لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، کہا جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، لیکن یہ ایک معلوم وقت تک ہے، ایک وقت معین تک ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں سوائے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ قال فالحق والحق اقول، کہا کہ حقیقت بھی یہی ہے اور میں کہتا بھی سچ بات ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ،
اور یہ سچ بات یہ ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پہ میں نے تم سے کوئی صلہ کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، اور نہیں میں کوئی بناوٹی قسم کا انسان ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین. جو میں بتا رہا ہوں تو وہ تو ایک یاد دہانی ہے جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور اس میں جو خبریں دی گئی ہیں عنقریب، یعنی تو کچھ ہی وقت کے بعد تم جان دو گے کہ یہ ایک سچائی ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو آدم و ابلیس کا ماجرا ہے یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے. تو وہاں پہ جیسے جیسے یہ گزرا ہے اس کی تشریح، اس کے معنی اور مطالب میں نے اپنی طرف سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. سورہ بقرہ میں جب یہ آیا تو وہ بالکل پہلی بات تھی، تو کافی تفصیل سے اس کے بارے میں بات ہوئی. اب وہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو منکرین ہیں یہ ان کے لیے ایک عبرت کے طور پہ بیان کیا گیا. اور وہ منکرین، وہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں یہود تھے. پھر دوسری دفعہ آپ پوری تفصیل سے یہ آیا سورہ اعراف میں، اور سورہ اعراف ایک مکی صورت ہے. تو وہاں پہ مکہ والوں کو بتایا گیا کہ یہ بھی ایک یاد کرنے کی چیز ہے کہ انسانوں کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کے اور ابلیس کے درمیان ایک کشمکش، ایک مخاصمت شروع دن سے چلی آ رہی ہے. اور اس مخاصمت کی ابتدا ابلیس نے کی، آدم نے تو نہیں کی. اور وہ ابتدا ہوئی اللہ کے حکم کو نہ ماننے سے. دیکھ لو تمہارا کیا رویہ ہے. اس کے بعد یہ سورہ حجر میں بھی آیا، پھر مختصر سا سورہ بنی اسرائیل میں ہے، پھر صرف تھوڑی سی بات جو ہے وہ سورہ کہف میں بھی ہے، پھر یہ واقعہ یہاں پہ آیا. یہاں قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس کے وارث بننا چاہتے ہو. یعنی جو اصل میراث جو آ رہی ہے وہ صرف دو ہیں. ایک میراث ابلیس ہے، ابلیس کی وراثت ہے، اور ایک میراث آدم ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ پشیمان ہوئے، وہ نادم ہوئے، انہوں نے استغفار کی. اور ان کی اس ندامت کو دیکھ کے اللہ نے وہ استغفار کے کلمات خود سکھائے آدم کو کہ یوں کہا کرو. اور پھر آدم کی توبہ قبول ہوئی. ابلیس نے اس کے مقابلے میں ایک گھمنڈ کیا، استکبار کیا. اور وہ گھمنڈ اور استکبار یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا کے، جیسے یہاں پہ یہ بات آئے گی، اور اس کو دورے مٹی سے بنایا. اب یہ کہ کون کس چیز سے بنا ہے، انسانوں میں یہ شجرہ نسب ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس جو تھا اس نے اپنے شجرہ نسب پہ تکبر کیا، تفاخر کیا. اور اصل چیز جو تفاخر کی ہے، جو بڑائی کی ہے، وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی اور جو ابلیس کو دی. اب انسان کو جو صلاحیتیں دیں اور جس قسم کے امتحان میں ڈالا گیا وہ کہیں سخت ہے، لیکن پھر انہی انسانوں نے ان صلاحیتوں کی وجہ سے اور اللہ کی مہربانی سے، اس کی رہنمائی سے، اس کی ہدایت سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے، یعنی وہ اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ جب انہوں نے
عاجزی سے اللہ کے حکم کو مانا تو وہ فرشتوں سے بھی بازی لے گئے۔ ان کی صلاحیتوں کے سامنے جنات کا مسخر ہونا، جیسے سورہ مبارکہ میں پہلے آئے، ہواؤں کا اور پہاڑوں کا مسخر ہونا، یہ کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی اس اندر کے بارے میں دیکھ لیں، اس اندر کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ یہاں جیسے یہ شروع ہوا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ بشر تو انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لغت میں اس کا مفہوم وہ مخلوق ہے کہ جس کا جو اصل جسم کثیف ہے، وہ ننگا ہے، وہ سامنے نظر آتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پرندے ہیں تو ان کا جسم کثیف جو ہے وہ پروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس طرح کچھ ایسے ہیں کہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہاں وہ مخلوق ہے کہ جس کو بنایا تو ننگا بنایا۔ پھر جب آدم پیدا ہو گیا تو یہ لفظ صرف آدم اور آدم کی اولاد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، بشر۔ فرشتوں سے کہا کہ میں بناتا ہوں، فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ ان کو بتایا کہ میں بنانے والا ہوں مٹی سے ایک مخلوق جو بشر ہوگا۔ اب ان کے لیے کیا تھا کہ جب بنا چکو فیضا سویتہ، بنانا تو اس کی تخلیق تھی، پھر اس کی تصویر تھی۔ تو جیسے آگے کہا نا کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مصور بھی ہے، یہاں اس نے سویتہ، جیسے ہم کہتے ہیں مساوی، برابر ہو گیا، اس کہتے ہیں نوک پلک اس کی برابر کر لی، اس کو درست کر لیا۔ کیسا درست کر لیا؟ کہ اس کے اس ظاہری وجود میں کوئی اعتراض نہیں کر سکا، وہ ایک کامل شخصیت اور ایک اللہ کی تخلیقات میں سے اس کا ایک شاہکار ہے۔ فیضا سویت، پھر ایک مزید چیز اس کو عطا کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں جب اس کے اندر اپنی روح پھونک چکوں۔ یہ جو اپنی روح ہے، یہ کیا چیز ہے جس کو اکثر بیشتر میں کہتا ہوں کہ وہ ڈیوائن سپارک جو ہے، وہ اللہ نے جو اس کے اندر ایک شعلہ رکھا ہے، وہ شعلہ اس کی محبت کا ہے، وہ اس کی توحید ہے، وہ اس کی معرفت ہے، یہ اندر موجود ہے۔ یہی ہے جس کو انگریزی لٹریچر میں ڈیوائن سپارک کہتے ہیں، سپارک شعلہ۔ تو جب یہ ہو چکے تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کے حضور سجدہ کرو، سجدے میں گر پڑو۔ سجدے کا لفظ تو جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ قعو آ گیا، یا جیسے خرہ کا لفظ آتا ہے بعضوں کا سجدے سے پہلے، تو یہ اس سجدے کی آخری شکل کے لیے ہے جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جس میں انسانی جسم کے 8 اندام زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اس کی پیشانی، اس کی ناک، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں پاؤں، یہ 8 اندام جو ہیں یہ زمین کے ساتھ لگ گئے تو یہ اس کے جھکنے کی آخری شکل ہوگی۔ یہاں پہ بھی کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے حضور سجدے میں گر پڑو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ کہف میں یہ بات آئی کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ تو جنات میں سے تھا اور اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ یہاں ملائکہ کو حکم ہو رہا ہے تم سجدہ کرو، تو وہ تو جنات میں سے تھا، اس کو تو حکم ہوا نہیں۔ لیکن وہ اس وقت تک یہ جنات جو تھے یہ ملائکہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اکٹھے ہی عبادت کرتے تھے، اکٹھے ہی تسبیح و تحمید کرتے تھے۔ اور عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے
کہ وہ جب ایک جنس کو حکم دیں اور وہ غالب ہے، وہ زیادہ ہے، تو وہ حکم جو اس میں تھوڑے ہیں، کم ہیں اور مغلوب ہیں، ان کے اوپر بھی وہ لاگو ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے خاص اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں علی وجہ التغلیب۔ اب یہ فرشتوں کو بھی پتہ ہے، یہ اس ابلیس کو بھی پتہ ہے کہ علی وجہ التغلیب یہ حکم میرے اوپر بھی لاگو ہے اور نافذ ہے۔ جب بھی تو اس نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تو نے تو فرشتوں کو کہا، مجھے تو نہیں کہا، یہ اعتراض اس نے نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے سجدہ کیا تو اس ابلیس نے نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین۔ استکبر، اس نے استکبار کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا اور یوں انکار کرنے والوں سے میں سے بن گیا۔ اب اس نے جو آگے وجہ دی، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے خالق ہو کے، مالک ہو کے، رب ہو کے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں سے بنایا یعنی اس اہتمام کو دیکھو جو میں نے اس کی بنانے میں کیا۔ پہلے اس کی شکل و صورت ایسی بنائی جیسی کسی کی نہیں بنائی، پھر اس میں وہ صلاحیتیں رکھی جو کسی میں نہیں، جو میری کسی مخلوق میں نے نہیں رکھی۔ ذرا ان صلاحیتوں کو دیکھو، تو پھر تم اس کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو میرے اس اہتمام کے باوجود۔ تو کیا ہے یہ تکبر ہے؟ یہ تو نے گھمنڈ کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو کوئی برتر مخلوق سمجھتا ہے؟ یعنی یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی تھی کہ یا تو کوئی برتر مخلوق ہو اور وہ ادنا مخلوق کے آگے کس طرح سجدہ کرے۔ یعنی ہمارے آج کل کی یہ بات تو نہیں ہے، انسانوں میں تو پھر ایسے گزرے کہ اللہ نے برتر مخلوق بنائی انسان، لیکن انہوں نے سجدے کیے پتھروں کو، انہوں نے سجدے کیے درختوں کو، انہوں نے سجدے کیے لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو سجدے کیے۔ آج بھی کیے جا رہے ہیں، آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یا تو یہ صورتحال ہے کہ تو بڑی برتر مخلوق ہے، تو یا تو نے گھمنڈ کیا خواہ مخواہ میں جس کا تجھے کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی حضور کسی کو تکبر کا حق ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تکبر جو ہے، استکبار جو ہے، یہ میری چادر ہے۔ جس نے میرے کندھے سے، میرے سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب کوئی کمزور سا ہو تو اس پہ ظلم کریں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ عدالت میں چلا جاتا ہے، تھانے میں چلا جاتا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، آخر میں گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہ العزیز ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ظلم کرے گا تو اس کا حشر کیا ہونا ہے؟ تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو برتر مخلوق سمجھتا ہے؟ ان میں دو میں سے کیا وجہ ہے؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا میں اس سے برتر ہوں۔ یہاں پہ من ہو میں جو ضمیر ہے وہ آدم کی طرف راجع ہے، یعنی جو خیر ہے، خیر جو ہے جب مطلق خیر آئے گا تو اس میں یہ ہے کہ میں برتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ لیکن جب من اس کے ساتھ آ جائے، کوئی ضمیر آ جائے، تو اس کا مطلب دو کے درمیان تقابل ہے۔ تو من ہو اس سے، کس سے؟ آدم سے۔ تو اس نے اچھا ہونے کی وجہ بتائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اب یہ چیز ہے جس کو میں نے کہا کہ وہ یعنی اپنے شجرہ نسب پہ تفاخر کر رہا ہے، اس پہ تکبر کر رہا ہے، وہ ان صلاحیتوں کو نہیں دیکھتا۔ جو اصل چیز ہے، جو اصل مادہ ہے، جس نے تعین کرنا ہے کہ کون برتر ہے اور کون ادنا ہے، وہ صلاحیتیں ہیں، وہ شجرہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ شجرہ نسب پہ، اپنے حسب نسب پہ جو تفاخر ہے وہ شیطانی صفت ہے۔ انسان جو ہے وہ تفاخر کر سکتا ہے
اس کو اجازت ہے بشرطے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا شروع کر دے۔ جہاں وہ کمتر سمجھنے والی بات آ گئی کسی بات پہ، یعنی تکبر کیا ہے اس کی اصل تعریف کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایک وجیح انسان ہوں، خوبصورت انسان ہوں، میری اچھی شکل و صورت ہے، اور میں اس جمال کو، اس حسن کو پسند کرتا ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے جب تک تو دوسروں کو اپنے سے کم نہ سمجھے یہ تکبر نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ تکبر کی تعریف واضح ہو جاتی ہے کہ اپنی وہ بات جس کی وجہ سے دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا شروع کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ میں مثال دوں کہ ایک عالم ہے اور وہ اس کو جس نے کتابیں نہیں پڑھی جب اپنے سے کم سمجھنا شروع کر دے گا تو یہ اس نے علم کے اوپر تکبر کیا۔ ایک مالدار ہے تو وہ کسی غریب کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دے تو یہ اس نے اپنے مال پہ تکبر کیا۔ اور اس وقت دنیا میں یہی دو تکبر جو ہیں یہ چل رہے ہیں، اور اس میں جو پیدا ہے وہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہے دوسرے کی نسبت۔ تو یہ تکبر کی جو اصل تعریف ہے وہ یہاں سے نکلی، خیر منہ، اس اور کسی ایسی بنیاد ایسی بنائی کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو مٹی سے بنایا، وہ مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا، لیکن وہ جو نفخت فیہ من روحی تھا، وہ جو اصل چیز تھی اس کے اندر، وہ ڈیوائن سپارک جس کو کہا میں نے، وہ تو مرتا نہیں ہے، وہ تو نابود نہیں ہوتا، وہ تو ادھر چلا گیا جہاں سے آیا تھا، وہ تو ملائے اعلیٰ کی طرف چلا گیا، اس اونچے مقام کی طرف چلا گیا۔ تو وہ کدھر گئی بات کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ شجرہ نہیں چلتا یہاں پہ، یہاں پہ صلاحیتیں اور ان کا استعمال چلتا ہے۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، یہ جو منہا ہے اس میں جو ضمیر ہے منہا، اس سے، کس سے؟ اس باغ سے۔ عربی میں قرآن پاک میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ آدم کی پیدائش جنت میں ہوئی یعنی باغ میں ہوئی، اور ابلیس بھی وہیں پہ تھا، تو کہا کہ اس باغ سے تم نکلو، فاخرج منہا فإنک رجیم، تیرے اوپر پھٹکار ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا رجم، رجم کیا ہے کہ کسی کو سنسار کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں اس کو، یہ اس کی موت ہے ایک تحقیر اور تذلیل کے ساتھ۔ یہی لفظ جو ہے اس نے تفعیل کے، فعیل کے مفہوم پہ شیطان کے لیے یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوا رجیم، کہ تیری تحقیر ہے، تیری تذلیل ہے، تیرے اوپر پھٹکار ہے، تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو اس مقام کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ مقام تو ان لوگوں کے لیے ہے، ان ہستیوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا خزانہ ہے، تو وہ اپنے دشمنوں کو تو نہیں دیتا، جو اس کی بات کو نہیں مانتے وہ ان کو تو نہیں دیتا۔ تیرے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے ضلالت ہے، تیرے لیے پھٹکار ہے، رجیم۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ کہ تیرے اوپر میری لعنت ہے۔ لعنت، اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے لعنت دوسری جگہوں پہ بھی استعمال ہوئی، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ لوگوں کی بات آئی سورہ بقرہ میں، تو کہا کہ ان کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، اور ملائکہ کی بھی، یعنی وہ ملائکہ اور دنیا والے جو ہیں وہ ان کے لیے رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کو رحمت سے دور رکھتا ہے، یہ لعنت ہے۔
اور جب یہ دوسری جگہوں پہ استعمال ہوا تو پھر معرفہ کی شکل میں استعمال، یہ معرفہ ہے لعنتی، یعنی اس کی نسبت ہو گئی اللہ کی طرف تو وہ معرفہ ہو گیا. تو دوسری جگہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوا، علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر لعنت ہے. تو یہاں اس کو خاص کر دیا ہے کہ یہ جو معرفہ تھا یہ اس نسبت کی وجہ سے تھا، اللہ کی لعنت کی طرف تھا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اب یہ اس مکالمہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اصل مکالمہ جو ہے جس کی وضاحت کرنی ہے مکہ والوں کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے. وہ کیا ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کب تک مہلت دے؟ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تو ان کو واپس اٹھائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی ابلیس کے پاس جو علم تھا اس کی روح سے وہ سمجھتا تھا وہ ساری سکیم جو ہے قیامت تک کی کہ یہ پیدا ہوں گے، یہ مریں گے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، یبعثون، ان کی بعثت ہوگی، دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہا اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لیکن اس کو قیامت تک مہلت نہیں ملی، کہا ایک خاص وقت تک، ایک وقت مقررہ تک تجھے مہلت ہے، تو کر لے جو تو نے کرنا ہے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہی لفظ استعمال ہوا جو اس صورت کی بالکل ابتدا میں استعمال ہوا، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. عزت کہا کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بڑائی اور کبریائی اور عظمت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو خاص، جو منتخب ہو گئے، جو تیرے ہو کے رہ گئے، یعنی وہ میرے ہتھے نہیں چڑھ سکیں گے. وہ جو میں جال بچھاؤں گا اس جال میں وہ نہیں پھنسیں گے. اب دوسری جگہوں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ شیطان کس قسم کی چالیں جو ہے وہ چلتا ہے. یہاں پہ تو اجمال ہے نا، دوسری جگہوں پہ وضاحت ہے کہ یہ کس قسم کی چالیں چلتا ہے. اب ایک انسان ہے تو اس کو شیطان کے لیے یکدم اسلام سے کفر میں لے جانا ممکن نہیں اس لیے کہ اختیار تو اس کا کچھ بھی نہیں. تو وہ تو صرف اپنی ایک سکیم اس کے ساتھ لڑاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے، ایک استدراج کے اندر درجہ بدرجہ اس کو لے جاتا ہے. یعنی پہلے اس کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اذان ہو گئی ہے لیکن اب بازی ختم ہو، تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیں گے، وقت تو کافی ہے. اس کو جماعت میں نہیں آنے دیتا، لیکن نماز سے انکار اس سے نہیں کروایا. اس وہ کوئی اگلا سٹیپ ہوگا، وہ اگلا قدم. اس طرح درجہ پر درجہ لے جاتا ہے. اور اس بات کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو میرے ساتھ درجہ بدرجہ معاملہ ہو رہا ہے یہ تو مجھے کوئی اور کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. تو یہاں پہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان چند لوگوں کے جو تو نے خالص کر لیے اپنے لیے. قال فالحق والحق اقول. کہا کہ حق بات یہی ہے کہ جو میرے خالص بندے ہیں وہ تیرے اس پھیلائے ہوئے جال کے اس شکار کے وہ نخچیر نہیں بنیں گے، وہ تیرے فتراک میں نہیں پھنسیں گے. حق بات یہی ہے. لیکن ایک حق بات میں دوسری کہہ دیتا ہوں تمہیں. قال فالحق والحق اقول. ایک اور بات اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں حق کہہ دیتا ہوں، یعنی حق وہ جو نمودار ہو کے رہے گا، جو سچ ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہے، وہ حق ہے. اور وہ حق بات یہاں پہ بتائی
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے. اب یہ جو تجھ سے ہے، یہ وہ ذات، وہ نفس ابلیس صرف نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری جنس ہے، اور اس جنس میں انسانوں اور جنوں میں سے سارے شیاطین ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ شیطان جنوں اور انسانوں میں سے، شیاطین الانس والجن، اور پھر بتایا کہ یہ شیطان انسانوں میں سے شیطان ہے کون سے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ جب بات کرتے ہیں، یہ ہماری معلومات کے لیے یہ ساری باتیں قرآن پاک میں ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ شیطان صفت ہے یا انسان صفت ہے. تو اس کا شیطان صفت ہونا ظاہر ہوگا کس چیز سے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے ملمہ شدہ بات کرے گا. یعنی وہ جو شوگر کوٹڈ پل ہے کہ اندر تو وہ تو ذائقہ بہت خراب ہے، لیکن اوپر اس کے شوگر ہے، چینی چڑھائی ہوئی ہے اس پہ، وہ ملمہ شدہ ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ملمہ ہے اس کے اوپر، اندر بڑی وہ بدی قسم کی اس کی صورت ہے. تو یہ ملمہ شدہ بات جو ہے یہ ہمارے ساتھ دن رات ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی ہے، اور بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اسٹیشن ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اور دوسرے جو ذرائع ہیں مواصلات کے، ان کے ذریعے سے ہر وقت ہمارے کانوں میں یہ ٹھونسا جا رہا ہے پروپیگنڈا، قسم قسم کی باتیں. یہ ایسی باتیں کرنے والے جو سیدھی بات نہیں کرتے، کہ جو اس کا مطلب ہے وہ بالکل سرفیس پہ ہو، سطح پہ ہو، اندر ڈوبا ہوا نہ ہو. جو بھی ایسی بات کرتا ہے ملمہ شدہ، وہ اصل میں شیطان ہے قرآن پاک کی اصطلاح میں. جبھی تو دوسری جگہ سورہ احزاب میں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. سیدھی بات وہ ہے کہ جس کا مطلب جو ظاہر ہو وہی باطن ہو، اندر کچھ اور نہ ہو. بس اس نے یہ کام کیا، اس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے خاص بندے ہوں گے. کہا کہ سن رکھو، پھر یہ ایک حق ہے کہ تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں دوزخ کو بھروں گا. قل ما اسألکم علیہ اجرا وما انا من المتکلفین. کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بالکل آخری سورت کا خاتمہ ہے، ان کو بتائیں کہ یہ سب کچھ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اتنی قیمتی چیزیں بتا رہا ہوں جو کسی اور ذریعے سے تمہیں پتہ نہیں چل سکتی، میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہیں میں کوئی بناوٹی انسان ہوں. متکلفین بناوٹی انسان، لفظی معنی یہ ہوگا. بناوٹی انسان کون ہوتا ہے؟ یعنی اگر میں لمبا قصہ نہ کروں، مختصر کروں، تو وہ ہوگا ڈرامہ باز. یعنی وہ ایک سیدھا سادہ عام سا آدمی ہے، آپ اس کو ایک زرق برق لباس پہنا کے اوپر تاج رکھتے ہیں، ڈرامہ ہو رہا ہے، اس میں بادشاہ بن جاتا ہے. وہ ڈرامہ باز ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ ایکٹر ہے، وہ ڈرامہ باز ہے. دوسرے دن وہی ایکٹر بازار میں بیٹھا کشکول لیے مانگ رہا ہوتا ہے. وہ فقیر نہیں ہے، وہ گداگر نہیں ہے، وہ ایکٹر ہے.
اس کو جو کردار سونپا گیا وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ابتداءً یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ ایکٹر بنا، کبھی بادشاہ بنتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک، کبھی فقیر بنتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ان کے سامنے ہے مکہ والوں۔ انہوں نے تو پہلے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں بنایا، کبھی کوئی ایسا روپ اختیار نہیں کیا جو ان کی اصل زندگی سے مختلف ہو، کوئی ایسا کردار نہیں کیا جو ان کی اصل زندگی سے مختلف ہو، اور اصل زندگی سچ اور امانت ہے۔ تو پھر یہ بھی تو وما انا من المتکلفین، جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو بتاؤ کہ میں کوئی ایکٹر نہیں ہوں، ڈرامہ باز نہیں ہوں، کوئی بناوٹی انسان نہیں ہوں، کہ میں نے اپنے آپ کو بطور رسول اس وقت بنا دیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کل پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو وہی ہیں، تو وہ پہلے والے ہیں جو رسول نہیں تھے۔ نہیں، میں بناوٹی انسان نہیں، متکلفین ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ کوئی کسی ڈرامے کے ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، صرف تمہارے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے، سب لوگوں کے لیے، کہ ان کے اندر جو چیز ہے اللہ نے رکھی ہوئی، جس کا تذکرہ ہوا پہلے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، کہا وہ تمہیں یاد کروانا ہے کہ اس کے اوپر جو تم نے جھوٹ کے اور ریاکاری کے اور سود کے اور گندی قسم کی حرکات کے جو پردے چڑھائے ہوئے ہیں ان کو پھاڑو اور ان کو اتارو، تمہیں نظر آئے گا کہ تم کیا چیز۔ آئیے تم اس چیز کی یاد دہانی ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یہ ایسی بات ہے بھی نہیں ہے کہ میں ساری عمر کہتا رہوں گا اور تم ساری عمر نہیں مانتے رہو گے، نہیں، بہت جلد عنقریب تمہیں وقت پتہ چل جائے گا کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ سچی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو مرے گا تو اس کو پتہ اسی وقت چل جائے گا، اور جو زندہ ہوگا قیامت برپا ہوگی اس کو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ یہ تو کوئی اتنے دور کی بات نہیں ہے، یہ تو چند دنوں کی، چند لمحوں کی، چند ساعتوں کی بات ہے۔ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کی یہ تشریح ختم ہوئی۔ جو حق ادا ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر کوئی ادھر ادھر کی بات میرے منہ سے نکل گئی جس کا تفسیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ میرے مطالعہ کی کمی کی وجہ سے، اللہ پاک اس کے وبال سے مجھے اور آپ سب کو بچائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک